السلام علیکم کلاس سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہو؟ ہم نے حصہ نظم سٹارٹ کیا ہوا ہے بچے، اور حصہ نظم میں ہماری نظم اسلامی مساوات مولانا الطاف حسین حالی کی، اس کے کل میں نے آپ کو 2 اشعار کروائے تھے، اور اس نظم کا کیا پس منظر ہے، کس پس منظر میں یہ نظم لکھی گئی تھی، اور حالی نے جو ہے خاص طور پہ اسلامی مساوات کے نظریے سے ہمیں اب یہ جو ایک حصہ لیا گیا ہے مسدس حالی میں، اس میں وہ ہمیں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا جو اسلامی مساوات کا جیسے عنوان ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے اسلامی برابری، ٹھیک ہے، اسلامی رواداری بھائی چارے کا جو درس ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے 2 اشعار کو آپ نے مد نظر رکھو، ان کو دیکھو، ان کی تشریح کو دیکھو، تو ابھی فی الحال ہمیں اسلامی مساوات کا کوئی عنصر جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا، اور یہی چیز جو ہے وہ شاعر آگے بھی ہمارے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تیسرا شعر جو ہے، اس میں شاعر نے یوں کہہ لو کہ جو تیسرا شعر ہے میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ پریشان اگر قید سے ایک جہاں ہے، پریشان اگر قید سے، بھوک سے ایک جہاں، ایک دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اگر پریشانی کے عالم میں ہے بھوک کی وجہ سے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ تو بے فکر ہیں، اس لیے بے فکر ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں تو خوشی کا سما ہے، ٹھیک ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، ٹھیک ہے، اگر باغ امت میں، یہاں پر تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر جو ہے وہ باغ میں فضاں کا موسم چل رہا ہے، خزاں کا موسم چل رہا ہے، تو خوش ہیں، کیونکہ وہ تو خوش ہیں جن کے گھروں میں یا جن کے باغوں میں آج بھی جو ہے وہ گل فشانی ہو رہی ہے، آج بھی پھل پھول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، نکھر رہے ہیں، اور باغ ایسے ہی معطر بسا ہوا ہے۔ بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کا حقوق العباد کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے، وہ ایک نوعی بشر سے جدا ہے۔ یہ جو ایک طبقہ جس کی خاص طور پہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، وہ ایک الگ تھلگ قسم کا ہے جس کا عام انسانوں کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ جی بچے، یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی نے امراء کے انتہائی قابل مذمت رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ قابل مذمت رویہ کیا ہے کہ جو بے فکری ہے، وہ بے فکری اس طریقے سے ہے کہ وہ اس فکر سے قطعی بے نیاز ہے کہ معاشرے کا عام شخص کس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ معاشی بحران ہے، معاشی بدحالی ہے، یا کوئی قدرتی آفات کا سامنا ہے، تو پھر جو ہے جو غریب اور کمزور طبقہ ہے وہ کن صورتحال میں زندگی گزار ہے۔ جیسے اگر آپ لوگ آج کے دور میں غور و فکر کرو تو کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار ختم ہو گیا، کتنے لوگ ہیں جو یوں کہہ لو کہ اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ آیا وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں یا جن کے پاس اگر وہ 1 سال تک بھی کچھ کام نہ کریں تو ان کی اتنی ذخیرہ اندوزی ہے، اتنا ان کا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ وہ آسانی سے زندگی، اپنی جو زندگی کے لوازمات ہیں ان کو چلا سکتے ہیں، تو وہ کیا اس سلسلے میں جو ایک پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا شخص ہے اس کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جس کے اندر پیسے کی ہوس بڑھ جاتی ہے نا، جب اس کو زیادہ سے زیادہ پانے کی یا زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی ہوس بڑھتی ہے، تو کبھی خدا پرست نہیں بنتا۔ خدا پرست یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی جو ہے وہ خیال رکھے، جو اس چیز کو خیال رکھے کہ جو اس کے اندر انسانیت زندہ ہو۔ زر پرست کبھی خدا پرست جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر شاعر نے تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کیا ہے کہ باغ امت کے حوالے سے اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو جو ملک اسلامی ممالک خوشحال ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، تو کیا وہ اس چیز سے بے فکر ہیں کہ کشمیر فلسطین کا مسلمان جو ہے وہ آج کس صورتحال میں زندگی گزار رہا ہے، کہ جہاں جہاں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کی مدد امداد کے لیے وہ اس کے لیے کچھ وہ کر رہے ہیں، یا وہ ان کا کچھ عملی اقدام ان کی مدد امداد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو خوش ہے نا، ان کا اپنا گھر، ان کا اپنا ملک، ان کی اپنی ریاست تو آباد ہے۔ اگر باغ امت میں جو ہے وہ خزاں کا موسم چل رہا ہے، بہار کی کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو لے کر وہ پریشان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی اپنی ملک کے اندر تو حالات جو ہیں وہ ان کے قابو میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ایک انسانوں کی وہ ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اندر انسانیت جو ہے وہ
نہیں ہوتی، وہ ایک بشر، نوحی بشر سے، انسان تو تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی درد دل کے واسطے کیا ہے، ورنہ اس کی جو ہے خدمت و اطاعت کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، صرف اور صرف ہمدردی اور ایک درد کو محسوس کرنے کے لیے خاکی انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ جو ہے دوسروں کا احساس کر سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو چوتھا ہے بند ہے، اس میں جو ہے اب جو ہے پھر وہ ایک موازنہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ موازنہ کیا کیا گیا ہے، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام و، پہنتے نہیں جز و سمور و کتام وہ، ٹھیک ہے، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنام وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ ساز و دم بر۔ اس میں شاعر نے عمرہ کی زندگی کا ایک یوں کہہ لو کہ ایک نقشہ آپ کے پاس بھیجا ہے، اور کہا ہے کہاں بندگان ذلیل اور کہاں غریب اور کم تر شخص اور کہاں عمرہ کا طبقہ بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیش پرست جو ہے ہمارا، یوں کہہ لو کہ ہمارا ایک طبقہ جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ بسر کرتے ہیں بے غموں، انہیں روٹی کپڑے مکان کی فکر سے وہ بالکل آزاد ہے، اس کے ان تمام سوچوں سے وہ بے فکر ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں پہنتے نہیں جز و سمور و کتاں وہ، ٹھیک ہے، جز ہوتا ہے سوائے، سمور و کتاں، سمور لومڑی کی قسم کے جانور کی کھال سے بنا ہوا انتہائی ریشمی کپڑا ہوتا ہے، مراد قیمتی کپڑا، اور کتان گرمیوں کا قیمتی ریشمی لباس ہے، اور اس قدر وہ حالانکہ وہ ریشمی بھی ہے لیکن اتنا باریک اور اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ رشک وہ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنام ہو، رشک کو نا کسی کے برابر ہونے کی خواہش جیسے ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ ان کے جو مکان ہیں وہ جنت کے مکان کی طرح جو ہیں ان کے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے عیش و عشرت میں جو ہے وہ ڈبویا ہوا ہے، بے نغمہ و ساز و دم پر، ساز و آواز کی محفلوں سے جو کہہ لو کہ وہ ہر وقت جو ہے نا نہیں رہتے دم بھر، ایک لمحے کے لیے بھی نغمہ و ساز کی محفل کے بغیر یہ لوگ اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ اب اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے کیا کہا، ایک کہا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، کہاں عیش پرست طبقہ اور کہاں فاقہ پرست طبقہ، زندگی کے ہر معاملے میں ان کا کوئی موازنہ نہیں ہوتا، رہن سہن، لباس، اوڑھنا بچھونا، سواری، صبح شامیں، یہ سب ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ اسی جو ہے بند سے اندازہ لگا لو کہ عام غریب آدمی جو ہے انتہائی قیمتی کپڑا پہن سکتا ہے، قیمتی لباس پہن سکتا ہے، جنت میں جیسے بنے مکان ہے جو ایک خیالی تصور ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، ان جیسے لباس ہم پہن سکتے ہیں، یا جو ہے ایک غریب آدمی جو ہے ایسے مکانات جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا، یہ انہی کے پاس چیزیں ہوتی ہیں یا یہ انہی کو میسر ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے، اور وہ صرف جتنا بھی نوازا گیا ہوتا ہے اسے اپنی ذات پر ہی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی صبح شامیں مختلف ہوتی ہیں، غریب آدمی کی صبح جو ہوتی ہے وہ دن کے نان و نفقے کی طرف خرچ ہو جاتی ہے، اس کی شام جو ہوتی ہے، اس کی رات جو ہوتی ہے وہ یہی سوچتے ہوئے گزرتی ہے کہ آنے والی صبح میں اس نے اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ غریب کی زندگی 2 وقت کی روٹی یا 2 وقت کی ضروریات تک محدود ہوتی ہے، اور پیٹ کی دوزخ کی آگ بجھانے کے سوا اسے اور کچھ سجائی نہیں دیتا، بلکہ یہ جو جتنی بھی یہ ساز و سامان ہے، یہ زندگی کو عیش پرستی کی طرف لے کے جانا، خوشی کی طرف لے کے جانا، یہ غریب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیٹا جو شعر بند نمبر 5 ہے، اس میں آپ دیکھو کہ اس میں اس نے جو ہے پھر ان کی ایک خاص چیز کو بیان کیا، کیونکہ عمرہ کی زندگی جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ جو اس نے بتایا ہے، اور اوپر دیکھو اس نے کہا ہے کہ وہ نغمہ ساز و بھر کے بغیر ایک لمحے کے لیے نہیں رہتی، انسان جتنا عیش میں جاتا ہے نا بیٹا، پرتعیش رہائش گاؤں کے بارے میں جس قدر بات کی جاتی ہے نا، پھر اس میں ساز و آواز، پھر اس میں یہ نغمہ، پھر اس میں باقی بھی عیش کی جتنے ساز و سامان ہوتے ہیں ان کو بھی ملوث خاطر رکھا جاتا ہے، مطلب اپنی وجود کو، اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے ہر وہ کوشش کی جاتی ہے جو انسان کے بس میں ممکن ہوتی ہے۔ آگے شاعر نے جو ہے وہ کہا ہے
کہ کیا ہے کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، ملتے جس کو کہتے ہیں بیٹا ملتے ہیں سیروں، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ ہر وقت جو ہے بے تحاشا دولت اور وسائل کی فراوانی انسان کو کاہل اور سست بھی بنا دیتی ہے۔ عیش پرستی کے سبھی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنا وہ اپنا حق بھی سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہیں شب و روز کے لوگ ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نزاکت اور اپنی یوں کہہ لو کہ اپنی عیش میں جو ہے گل و لالہ سے مراد نوجوان اور خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی خدمت کے لیے تعینات کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گل سے مراد پھول، لالہ سے سرخ رنگ کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نرم و نازک چہرے والے، نرم و نازک نفاست والے، وہ ان کی جن کی پاکیزگی جن کی نفاست، جن کا سلیقہ، جن کی نازک مزاجی ان کو ہر لمحے ان کا دل لبھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نفاست، ان کی طبیعتوں میں ایسی نفاست بھری ہوتی ہے، ایسی نزاکت داخل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ادب و آداب کے سانچے میں ہر وقت ڈھالے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی عادات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا ایک خاص نفاست کا ایک جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر یہ بیمار ہو جائیں یا ان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ مہنگے سے مہنگے طبیبوں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، نہایت قیمتی دوائیں تیار کرواتے ہیں، خاص طور پر ایسی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں جو عوام الناس کے لیے وہ جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی، اور ان کی دواؤں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ خوشبو سے مراد تو یہ ہے نا کہ دواؤں سے تو خوشبو نہیں آتی، جو دوا ہوگی وہ دوا ہی ہوگی، لیکن یہاں پر مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ وہ اپنی علاج معالجے پر اتنی کثیر تعداد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ رقم بے تحاشا لٹاتے ہیں کیونکہ اس چیز کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ خوشبو کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنے آپ اپنے وجود کو خوشبو میں ڈبوئے رکھتے ہیں، اور وہ جہاں سے گزرتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کے اندر یہ احساس رہے۔ مراد بیٹا یہ اس وقت کا زمانہ تھا، لی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی پرتعیش ماحول میں رہنا۔ اب پرتعیش ماحول سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں تمام تر لوازمات جو ہیں جہاں زندگی کی کٹھن راہوں کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ نہ ہو۔ چھٹا بیٹا جو ہے کہ اب اس میں جو ہے غریب طبقے کا جو ہے وہ تذکرہ کی گیا۔ پچھلے دونوں بند میں عمرہ کی زندگی کا ایک جو ہے وہ نقشہ کھینچ کر آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اب اس میں غریب کا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم پر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ عمرہ اپنا مقابلہ کبھی بھی یہاں پہ میں نے تھوڑا غلط لکھ دی ہے، غربا اپنا مقابلہ کبھی بھی عمرہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کے دماغوں میں، عمرہ کے دماغوں میں غرور و تکبر بھرا ہوتا ہے، موسم کی شدت ہو یا کوئی اور موقع ہو، غریب کی جسم کی عریانی نہیں جاتی۔ عریانی سے مراد یہ ہے اس کی جو فاقہ پرستی ہے یا اس کی جو غریبی ہے، اس کے ہر ایک انگ سے جو ہے وہ ڈھلکتی ہوئی سامنے دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی خواہش کی تکمیل کرنا بھی ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اپنے حالات بدلنے کے لیے جو بھی وہ کوششیں کرتے ہیں، جب تک تدبیریں کرتے ہیں، جب تقدیر ساتھ نہیں دے رہی ہوتی تو وہ سب تدبیریں جو ہیں وہ الٹ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی تدبیر کو آگے آسان بنانے کے لیے رستے یا راہیں جو ہیں ہوتی ہیں وہ ہموار نہیں ہوتی۔ انہیں ساری جدوجہد کوشش جو ہوتی ہے اپنے زور بازو پر کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی ساز و سامان، ان کے لیے کوئی ایسا موقع جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو لمحے بھر کے لیے بھی تسکین پہنچا سکیں۔ سیکنڈ ایئر کلاس یہ میں نے آپ لوگوں کو 6 بند کروائے ہیں، 7ویں بند کی تشریح میں نے آپ لوگوں سے کل جو ہے وہ دوران پیریڈ کروانی ہے سب بچوں سے، اور آپ لوگ سارے بچے کلاس میں آیا کرو۔ یہ جو سلیبس آپ کا مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حالات سے نکالیں، ہمارے اسکول کالجز جلدی سے کھلیں، اور آپ لوگوں کا بیٹا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا 43 تعداد ہے اور بیٹا اس میں سے گنی ہوئی 4-5 بچیاں آتی ہیں جنہوں نے روز ہی لیکچر اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کا تو بھلا ہو ہی رہا ہے بچے، لیکن آپ لوگ بھی اس طرف توجہ دو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔